دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کوئی بات کرنا؟ نہیں. اچھا، یخادعون اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور جو اہل ایمان ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون بلکہ وہ حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں الا انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون حقیقت میں وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بات بڑی واضح کر دی کہ یہ جو منافقت کر رہے ہیں یہ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں جی مومنوں کے پاس جاتے ہیں، اہل اسلام کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دیکھیں جی ہماری قربانیاں ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب ادھر منافقین کے پاس جاتے ہیں، کفار کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ کس کو جو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، کہ انہوں نے گمراہی کو، اندھیرے کو، مس کنسپشن کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنا لیا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے لے کے آ گئے منافقت کو اختیار کر کے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ منافقت کا مرض ہے، وہ مرض شرک کا مرض ہے، وہ مرض کیا ہے؟ کفر کا مرض ہے، وہ انکار کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رسی دراز کر دی ہے. اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے کہ اگر تمہیں بیماری ہی پسند ہے، تمہیں منافقت ہی پسند ہے، تمہیں ہدایت پسند نہیں ہے، تم نے متقی نہیں بننا، تو چلے رسی دراز کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انجام ان کا کیا ہے؟ جیسے اوپر کی آیات کے اندر ہم نے کافروں کا انجام پڑھا کہ ان کے لیے بھی سیم یہی والے الفاظ استعمال کیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 7ویں آیت کے اندر، یعنی کفار کا بھی یہی انجام ہے. اور اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ 10ویں آیت کے اندر، یعنی جو منافق ہیں ان کا بھی یہی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بھی بچائے. منافقت کا کانسیپٹ شاید ہم اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بس جی یہ تو وہ ان منافقوں کے لیے تھا جو رسول اللہ کے دور کے اندر منافقت کرتے تھے، تو بس یہ ان سے ہے. قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے بھی ہے. منافقت یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہم کردار کے اندر کچھ اور ہیں، حقیقت کے اندر کچھ اور ہے، اپنے گفتار کے اندر کچھ اور ہے، تو یہ بھی منافقت ہے. یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ الارمنگ ہے. ہمارے جو ہے وہ چاہے وہ ہماری عائلی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، تو اس کے اندر ہمیں بھی منافقت سے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بما کانوا یکذبون، اور اس کی پاداش کے اندر یعنی جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کذب کر رہے ہیں، ان کو عذاب ملنے والا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اچھا جی، اب آگے چوتھے گروہ کا بھی ذکر ہے اس کے بعد 11 نمبر آیت کے اندر. چوتھا گروہ کون سا ہے؟ کہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں ہم اصلاح پھیلانے والے ہیں، اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، لیکن وہ اصلاح کا کام نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فساد پھیلا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی جو یہ منافق ہے اور کافر ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے نا کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح تمہاری چاہتے ہیں، ہم تو تمہاری خیر کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو NGOs چلا رہے ہیں، تمہارے انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ UN مشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم تو انسانوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کو بہتر بنا رہے ہیں. تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اس اچھائی کے آڑ کے اندر جو برائی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس اچھائی کی آڑ کے اندر، اس اصلاح کی آڑ کے اندر لوگوں کی جڑیں کاٹنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم بر صغیر کی اگزامپل دیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر آئی تھی، اس کا کیا کام تھا؟ کاروبار کے لیے آئے اور بعد میں گرانٹس بنائی، رپورٹس سروے کیے کہ جی ہم ان کو یہ کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم بہتر کر دیتے ہیں، ان کا یہ کر دیتے ہیں. لیکن اس کی آڑ کے اندر کیا کیا؟ اس بر صغیر کے اوپر پورے 97 ایئر جو ہے وہ حکومت کی اور جڑیں کاٹی اور مفادات حاصل کیے. کس آڑ کے اندر؟ کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. امریکہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی پلاننگ کیا تھی؟ افغانستان کے اندر اس نے کیا کیا؟ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں جی، ہم تو ڈیولپ کرنے آئے ہیں، ہم تو ان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس اصلاح کے جو ہے وہ آڑ کے اندر کیا کیا؟ تفسد فی الارض، زمین کے اندر جو فساد پھیلاتے ہیں.
قالوا انما نحن مسلمون، لیکن کہتے کیا ہے؟ ہم تو جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں جی؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے ذرا دیکھیے جی، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، وارننگ، ہائی الرٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کوئی میری آپ کی کوئی دوسرے تیسرے شخص کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا انہم، ان کو خبردار کر دو، مفسدون ولکن لا یشعرون، یہ ہے فساد پھیلا رہا ہے لیکن حقیقت میں ان کو شعور نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو آگے سے یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ بڑے عجیب و غریب رویہ رکھتے ہیں، بڑی عجیب بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کما آمن الناس، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جو بے وقوفوں کی طرح انہوں نے ایمان لایا، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے پیچھے لگ گئے، اسلام قبول کر لیا، ان کی طرح ایمان لائے، یعنی یہ رویہ ہے ان کا۔ آگے سے آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ اسلام جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جہاں پر شیعہ سنی فسادات ہیں، جہاں پر بریلوی اور اہل حدیث کے فسادات ہیں، ان پر ہم ایمان لائیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، جو صحیح پکچر ہے، شاید اس کو پریزنٹیشن میں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم صحیح تصویر آگے پیش ہی نہیں کر سکتے، تو لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی شخص کے اوپر پوری زندگی کے اندر کم از کم ایک دفعہ ضرور اسلام کو واضح کرتا ہے، ضرور جو ہے وہ اس کو موقع دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کے بعد اس کا اپنا انتخاب ہے، وہ کوئی صحیح کو قبول کر لیتا ہے یا غلط پر ہی جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار، الا کا مطلب الا انہم ہم السفہاء، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ مسفہاء، بے وقوف ہے، حقیقت میں یہ خود ہی سمجھنا نہیں چاہ رہے، حقیقت میں خود ہی جو ہے وہ احمقانہ حرکت کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کے جو ہے وہ ادراک حاصل نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب ان سے الگ جاتے ہیں، ان سے واپس چلے جاتے ہیں مل کے، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں سے، مطلب کیا کہ منافقوں سے جب ملتے ہیں، کفار سے ملتے ہیں، شیطانی لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَاكُمْ، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم ان کے ساتھ تو کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم ووٹ کی بات کر لیں، اگر ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ منافقانہ رویہ جگہ جگہ پر ملتا ہے کہ جی ہے کسی اور کے ساتھ، بات کسی اور کے ساتھ، لین دین کسی اور کے ساتھ، لیکن حقیقت میں کسی اور کے ساتھ۔ تو یہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ صرف ان منافقین کے لیے نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر تھے، بلکہ آج ہمارے کرداروں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار کردار ایسے ملتے ہیں کہ جو ان احکامات کے اوپر پورے اترتے ہیں، جو ان خصوصیات کو جو ہے وہ لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس طرح کے رویے سے بچنے کی توفیق دے۔ اور قالوا انما کم، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے انما نحن مستہزئون، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ احمق، یہ بے وقوف، یہ کم عقل، یہ سمجھ نہیں رہے، یہ لا یاقلون والے ہیں، لا یشعرون والے ہیں، سمجھ نہیں رہے، یہ اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پیچھے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی ہیں۔ اب ایمان جو ان کے حصے میں نہیں ہے، ایمان کے جو یہ مستحق نہیں ٹھہرے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فی طغیانہم یعمہون، اور اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں، اندھوں کی طرح جو ہے وہ سرکشی کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالہ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خود احتسابی کرنی چاہیے کہ کیا یہ منافقت کر کے کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ ہدایت کے بدلے کے اندر کیا خرید لی ہے؟ گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ یہ ایسی تجارت انہوں نے کی ہے جو نقصان ہی نقصان دینے والی ہے، جو ان کا ہر قدم جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یہ ایسی سیاست، ایسا انہوں نے جو ہے وہ کاروبار کیا ہے اللہ کے ساتھ، گمراہی کا کاروبار، کہ جو ہر قدم ان کا جو ہے وہ پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ہر قدم ان کو جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، معاشرتی زندگی کے اندر بھی، معاشی زندگی کے اندر بھی، اور اخروی زندگی کے لحاظ سے بھی ان کا یہ کاروبار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں جو گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع کا نہیں ہے۔ وقانوا مہتدین، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب ان کی مثال کیسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس مثال پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہی جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، روشنی کے لیے کیا کیا؟ آگ روشن کی، تاکہ مجھے جو ہے وہ کیا نظر آئے؟ آس پاس کی چیزیں نظر آئے۔ فلما اضاءت، جب اس نے سارے ادھر ادھر ماحولہ، اپنے ماحول کو، ذہب اللہ یعنی روشن کر لیا، تو ذہب اللہ بنورہم، تو ان کے اس کی روشنی کو اچک لیا، بالکل ایسے کہ جیسے کسی نے لائٹ روشن کی، لائٹ آن کی، اور ایک دم سے کیا ہے کہ جی اس لائٹ کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی روشنی کو منور کیا، اہل ایمان نے اس ایمان کو جو ہے وہ روشن کیا، اور جو منافق تھے انہوں نے اس روشنی کو پا کے، اس ہدایت کو پا کے، پھر سے جو ہے وہ اس نافرمانی کے راستے کے اوپر چل کے جو ہے وہ اس نور کو، اس روشنی کو جو ہے وہ کھو دیا۔ وَتَرَكَهُمْ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیا اس کو، فی ظلمات، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا، لا یبصرون، اور وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ ہے کس طرح؟ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ اپنے آپ کو انہوں نے بہرا بنا لیا ہے۔ کیوں بہرا بنا لیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا اس آیت میں، خاتم اللہ علی یہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی ہیں، تو پھر ہو یہ ایسے گئے ہیں کہ گنگوں کی طرح، بہروں کی طرح اور اندھوں کی طرح۔ اب لا یرجعون، ان کے پلٹنے کا، ان کا واپسی کا جو راستہ ہے وہ نہیں بچا، بند ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن اب اس سے پہلے والے رکوع کی طرف جہاں پر ہم نے اہل ایمان کی خصوصیات کو ڈسکس کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ جس نے ہمیں اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اور وہ نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت پر ایمان لانے کی جو ہے وہ توفیق دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کتب پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو انعام ہے، اس انعام کی شکر گزاری صرف اسی میں ہو سکتی ہے کہ ہم اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں، پھر ہم اس معاشرے کے آئیڈیل پرسن بھی بن جائیں گے، اس معاشرے کے اندر جو وہ ایکسیپٹنس بھی بڑھ جائے گی، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے، اور نہ صرف اس معاشرے کے اندر خدمت کر سکیں گے، اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں گے۔ اور یہ سارا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ہم اپنا لیں
جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسرے نمبر پر حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں، اور دنیا اور آخرت کی فلاح کو جو ہے وہ پانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔